اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل یہود میں سے ایک یہودی ابن سوریہ جو فدق میں رہتا تھا حاضر ہوا۔ کہنے لگا، اے محمد، آپ کی نیند کیسی ہے؟ کیونکہ ہمیں علم دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی نیند یوں ہوگی جو اس نے نہ بتایا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب سننا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ کہنے لگا، صداقت۔ پھر پوچھا، فرمائیے بچہ ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے؟ آپ نے فرمایا، ہڈیاں، عصب اور عروق باپ سے ہوتے ہیں اور خون، گوشت، ناخن، بال ماں سے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، صداقت۔ پھر ایک اور اہم سوال پوچھا، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے جس میں اخوال یعنی ماموں کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ماموں کی مشابہت تو ہوتی ہے لیکن چچا صاحبان کی کوئی ایک علامت بھی نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پانی غالب ہو گیا اسی سے مشابہت ہوگی۔ کہنے لگا، صداقت۔ پھر پوچھنے لگا کہ اس کھانے کے متعلق بھی بتائیے جو حلال ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے منت مانی کہ اگر مجھے اللہ شفا دے تو میں اپنے لیے اپنا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور محبوب ترین مشروب اونٹنی کا دودھ اپنے لیے حرام قرار دوں۔ یہودی نے کہا، صداقت یا محمد۔ پھر پوچھنے لگا، بہشت میں سب سے پہلے کس کھانے سے توازے کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی سے۔ پھر کہنے لگا، اب ایک سوال رہ گیا ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دے دیا تو میں آپ پر اپنا ایمان لے آؤں اور میں آپ کی فرما برداری قبول کر لوں گا۔ وہ یہ کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے جو کہ یہ عرض کرتا ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کہنے لگا، وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے کیونکہ عذاب کا فرشتہ ہے جو قتل و عذاب اور کشتیوں کے ٹوٹنے اور تکالیف کے احکام نازل کرتا ہے۔ ہم اس کو اللہ کے فرمان لانے والا فرشتہ نہیں مانتے بلکہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ہمارے احکام لانے والا فرشتہ تو میکائیل علیہ السلام ہے کیونکہ وہ رحمت کا فرشتہ ہے جو برسات اور خوشخبریاں اور فراخی رزق کے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس پر قریب بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب سے جبرائیل علیہ السلام کی تم لوگوں کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگا، اس نے تو کئی بار ہم سے دشمنی کی ہے اور یہ ہم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ جب ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم سنایا گیا کہ بیت المقدس ایک مرد کے زمانے میں خراب ہوگا جس کا نام بخت نصر ہے، پھر جب خرابی کا زمانہ آیا تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہی زمانہ ہے جس میں خراب ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایک بہادر آدمی کو بخت نصر کی طلب تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے لڑکے کو پا لیا اور پکڑ کر مارنے کا ارادہ کیا تو اس سے جبرائیل علیہ السلام نے روکا اور کہنے لگا، اگر اس کریم نے اس کو تمہاری ہلاکت پر مسلط کیا ہے تو تم اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، اور اگر یہ وہ شخص نہیں ہے تو پھر بلا وجہ کیوں مارتے ہو؟ یعنی یہودی کا کہنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے معاذ اللہ بغیر حکم خداوندی اس لڑکے کو ہماری گرفت سے بچایا جو کہ بعد میں ہماری تباہی کا سبب بنا۔ پھر کہنے لگا، ہمارے آدمی جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر مان گئے اور واپس آ گئے، مگر وہی لڑکا یعنی بخت نصر جوان ہوا اور بادشاہ بن کر ہمارے ساتھ لڑا اور بیت المقدس کو خراب کر ڈالا اور ہمارا قتل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ نبوت بنی اسرائیل کو دے لیکن اس نے ہماری بجائے کسی اور کو دے دی، اس وجہ سے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن۔ معاذ اللہ، یہ ایسے بہتان عظیم تھے جو اہل یہود کے علاوہ شاید ہی کسی اور زبان پر آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم حمیر سے زیادہ کافر ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں تو پھر تم میکائیل کے بھی دشمن ہو، اور جو ان دونوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو وہ یقیناً اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اہل یہود کا بغض و عناد اور یہ ایسے بہتان عظیم تھے کہ جن کی مثال نہیں بنتی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یہود کے ان بہتانوں کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اگر یہ لوگ سمجھ، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دین حق کی طرف ہادی اور جنت کی خوشخبریاں دینے والے تھے اور اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہ کرتے جب تک کہ حکم خداوندی نہ ہوتا۔ اس بنا پر ان کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اگر انصاف کریں
تو اسے محبوب سمجھیں، بلکہ اس انزال کتب سے جو ان کے لیے نفع بخش ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس کے بعد ابن سوریہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی چیز لائے ہیں جس سے ہم اسے پہچانیں؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جس پر ہم آپ کی فرما برداری کریں؟ اس پر بھی فرمان خداوندی ہوا کہ اس قرآن میں واضح دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک ایک نور الہی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تاریکیوں کو دور فرمایا۔ یہود اسے بجھانا چاہتے تھے اور ان کی اولادیں آج بھی اسی مشن پر گامزن ہیں، مگر انہیں رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب